بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ کلاس نحو اردو کا آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے، اور آج کی اس لیکچر میں ہم نے نظم پیوستہ راہ شجر سے امید بہار رکھ کے 2 شعر پڑھنے ہیں۔ ہم نے اس نظم کے پہلے لیکچر میں 2 شعر پڑھے تھے، آج ہم نے تیسرے شعر کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو بیٹا تیسرا شعر دیکھیے گا۔ تیسرا شعر ہے بیٹے اس نظم کا کہ ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ تو پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے بیٹا۔ گلستاں باغ کو کہا جاتا ہے، فصل خزاں بیٹا پت جھڑ کا موسم ہے، جیب گل مراد پھولوں کی جیب جس میں زردانے ہوتے ہیں، زر کامل عیار بیٹا خالص سونے کو کہا جاتا ہے۔ تو اس شعر کا مفہوم کیا بنے گا کہ تیرا باغ مراد ہے، باغ سے مراد ملت اسلامیہ کو لیا جا رہا ہے کہ تیرا باغ اجڑ گیا ہے، اس پر عارضی طور پر خزاں طاری ہو گئی ہے اور پھولوں کی جیب کھرے سونے سے خالی ہے۔ اب بات کو بیٹا سمجھنا ہے، کیا شعر ہے کہ ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ امت مسلمہ سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے مرد مسلمان، اس وقت تیری امت پہ خزاں کا جو موسم ہے وہ چل رہا ہے۔ اس وقت تیری امت جو ہے وہ بکھر چکی ہے، منتشر ہو چکی ہے۔ حالانکہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنی مقدس کتاب کے اندر فرمایا تھا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو، لیکن بدقسمتی سے بیٹا مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پھیلتا چلا گیا، اور یہ تفرقہ مسلمانوں کو کمزور کرتا چلا گیا، اور دوسری دشمن طاقتیں جو مسلم امہ کے خلاف صف آرا تھیں وہ مضبوط ہوتی چلی گئیں، اور ان کے مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ جب کمزور ہوتی گئی تو وہ آسانی کے ساتھ امت مسلمہ پہ غلبہ حاصل کرتے چلے گئے۔ تو ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ یہاں پہ گلستان کا لفظ بطور استعارہ استعمال کیا ہے۔ گلستان سے مراد امت مسلمہ کو لے رہے ہیں کہ امت مسلمہ جو ہے اس وقت اپنے زوال کے عالم سے گزر رہی ہے۔ آگے کہتے ہیں خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے، کہ مسلمان اس وقت جو ہیں وہ کوئی پھول پھل دینے کے، جیسے ایک پھول اس کے جب زردانے ختم ہو جاتے ہیں تو نہ اس میں خوشبو باقی رہتی ہے، نہ اس کی وہ چمک دمک باقی رہتی ہے، نہ وہ خوبصورتی ہوتی ہے، نہ وہ رعنائی ہوتی ہے۔ جب بیٹا پھول مرجھا جاتے ہیں تو وہ پھول کی اپنی افادیت کو بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ تو اس وقت مسلم امہ پہ بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ امت اپنا ایک شاندار ماضی رکھتی ہے، اور اپنے شاندار ماضی میں اس نے ایسے کردار پیش کیے جس نے دنیا کے سامنے نمونے پیش کیے، جن میں خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، ان کے بعد محمد بن قاسم، سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان نور الدین زنگی، اور ایسے کردار آئے ہیں جنہوں نے مسلم امہ کے نام کو بلند کیا، لیکن بدقسمتی سے اب وہ کردار ہمارے پاس نہیں رہے، اور امت مسلمہ جو ہے اس وقت اس طاقت میں نہیں ہے کہ وہ کچھ اپنے آپ کو دکھا سکے اور ثابت کر سکے۔ اقبال علیہ رحمہ اس بات پہ افسوس کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ تیرے کمال مساوات کی قسم ہے مجھے، کہ تیرے دین سے بڑا کوئی انقلاب نہیں۔ ایک دور تھا کہ جب مسلم امہ جو ہے اپنے عروج پہ تھی، اور مسلم امہ کی جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ مساوات تھی۔ ہر کسی کو ایک نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور ہر کسی کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ انصاف کے تقاضے بڑوں کے لیے الگ اور چھوٹوں کے لیے الگ نہیں تھے، لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے تو ہم اپنے مرکز سے کٹتے گئے، اور مرکز سے کٹتے کٹتے آج ہم عالم زوال میں آ چکے ہیں۔ تو بیٹا چوتھا شعر دیکھیے گا اس نظم کا کہ جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ بیٹے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ ایک لفظ استعمال ہوا نغمہ زن، نغمہ زن بیٹا گیت گانے والے کو کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوا خلوت، خلوت بیٹا تنہائی کو، علیحدگی کو کہا جاتا ہے۔ خلوت اوراق بیٹا اوراق جو ہے ورق کی جمع ہے، جہاں پہ مراد پتے لیے گئے، خلوت اوراق پتوں کے پیچھے۔ طیور طائر کی جمع ہے، پرندے مراد لیا گیا ہے۔ شجر سایہ دار، سایہ دار درخت۔ تو اس شعر کا مفہوم کیا بنے گا کہ جو پرندے سایہ دار درختوں میں بیٹھ کر گیت گاتے تھے وہ اڑ کر چلے گئے۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ
فرماتے ہیں کہ جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ امت مسلمہ سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس امت سے وہ لوگ، اب یہاں پہ جو ہے پرندوں سے مراد ان لوگوں کو لیا ہے جو اس ملت اسلامیہ کا نظریہ بلند کرنے کے لیے کوشش و کاوش کر رہے تھے، آواز اٹھا رہے تھے۔ اب ایسے لوگ، ایسے کردار جو ہیں وہ اس امت سے چلے گئے۔ شجر سایہ دار ملت اسلامیہ کو بیٹا قرار دیا گیا ہے کہ اے ملت اسلامیہ، تجھ سے وہ پرندے چلے گئے ہیں جن پرندوں کے نغموں سے، جن پرندوں کے گانوں سے جو ہے اس چمن کی رونق بڑھتی تھی۔ یہ چمن جو ہے وہ اچھا لگتا تھا اور لوگ جہاں پہ آتے تھے ان نغموں کو سننے کے لیے، مراد ہے کہ ان لوگوں کی باتوں کو سننے کے لیے، کیونکہ ان لوگوں کے اندر قوم کا درد موجود تھا۔ وہ قوم کے لیے جو ہے قوم کے مسائل کا حل تلاش کرتے تھے اور دنیا کو ترقی کی راہ دکھاتے تھے۔ بدقسمتی سے وہ پرندے چلے گئے ہیں، بدقسمتی سے وہ کردار چلے گئے ہیں، اور بیٹا جب کسی بھی باغ سے پرندے چلے جاتے ہیں تو باغ جو ہے وہ ویرانی کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ وہی باغ جو پہلے لوگوں کی آماجگاہ بنا ہوتا ہے پھر خالی رہ جاتا ہے، پھر اجڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی بیٹا ملت اسلامیہ میں جب مسلمانوں کا عظیم لوگ موجود تھے، ہمارے اسلاف میں ایسے عظیم لوگ آئے ہیں جن کو دیکھ کے بہت سے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کو ایک عالمگیر مذہب قرار دیا، لیکن بدقسمتی سے ایسے کردار رخصت ہونے کے بعد اب ہم میں وہ طاقت نہیں رہی۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ ہی ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، کہ ہم نے جو اسلاف سے، اپنے آباء و اجداد سے ایک میراث پائی تھی، وہ میراث ہم سے اب باقی نہیں ہے، وہ ہم کھو چکے ہیں، ہم اس کو ضائع کر چکے ہیں۔ ہم کہاں آسمان پہ پہنچ چکے تھے، بلندیوں پہ پہنچ چکے تھے، لیکن بلندیوں سے پھر ہم نیچے آ گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے کردار میں وہ خوبی نہیں رہی۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ انسان کو سے خطاب، مسلم امہ سے خطاب کرتے ہوئے اسے صداقت، عدالت اور شجاعت کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ کہ اے مرد مسلمان، تو نے دنیا کا امام بننا ہے۔ اگر دنیا کا امام بننا ہے تو پھر تجھے صداقت، عدالت اور شجاعت کو اپنا شعار خاص بنانا ہوگا۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو تجھے اوپر لے سکتی ہیں، یہ وہ خوبیاں ہیں جو تجھے اعلیٰ بنا سکتے ہیں۔ تو بیٹا اب حوالہ کے اشعار میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دوبارہ نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ ان کو لکھ لیں۔ یہ بیٹا تیسرے شعر کے لیے آپ نے شعر لکھنا ہے کہ تیرے کمال مساوات کی قسم ہے مجھے، کہ تیرے دین سے بڑا کوئی انقلاب نہیں۔ چوتھے شعر کے لیے بیٹا آپ نے لکھنا ہے گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اور اسی شعر کے لیے ایک اور شعر بھی ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ تو میرے بیٹے یہ آج اس نظم کے 4 شعر ہو گئے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ پہلے اور تیسرے شعر کی تشریح آپ نے لکھ کر مجھے پرسنل سینڈ کرنی ہے۔ یہ سیکشن 1 اور سیکشن 2 کے لیے میں بات کر رہا ہوں بیٹا، تو آپ سب بچوں نے جو ہے تشریح سینڈ کرنی ہے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ کو بات کی سمجھ آئی۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی لفظ کا معنی آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی ایسا سوال جو تشنہ لب رہ گیا ہو، جس کی پیاس آپ کو باقی ہو، تو بیٹا آپ نے وہ چیز مجھے سینڈ کرنی ہے تاکہ آپ کو اس کا جواب دیا جا سکے۔ آپ نے جو ہے وہ ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا بلکہ ان دنوں سے خوب فائدہ اٹھانا ہے، اچھے سے تیاری کرنی ہے، اپنا ہوم ورک لازمی بنیادوں پہ کرنا ہے اور یہ مجھے سینڈ کرنا ہے۔ والسلام۔